بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سینئر سول جج کی عدالت نے آج دوران عدت نکاح کرنے کے جرم میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ یہ سزا پاکستان پینل کوڈ یا تعزیرات پاکستان کے سیکشن 496 سیکشن 496 کے تحت سنائی گئی ہے۔ سیکشن 496 کیا کہتا ہے، اس کا مختصر جائزہ ہم لے لیتے ہیں۔ سیکشن 496 جو ہے، اس کی ہیڈنگ ہے میرج سیرمنی fraudulently gone through without lawful marriage، یعنی شادی کی تقریب جو کہ فراڈ کے ذریعے کی گئی ہو، یا شادی کی تقریب جو فراڈولنٹ ہو، یعنی جس میں فراڈ کا ارتکاب کیا گیا ہو، اور وداؤٹ لافل میرج، اور جس میں کہ یعنی لافل میرج قانون کے مطابق شادی نہیں ہوئی بلکہ غیر قانونی شادی جو ہے اس کے لیے شادی کی تقریب جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا۔ سو میرج سیرمنی fraudulently gone through without lawful marriage، ایک شادی کی ایسی تقریب جو کہ فراڈ کے ذریعے منعقد کی گئی اور جس میں کہ لافل میرج یا قانون کے مطابق شادی نہیں ہوئی۔ آگے چل کے یہ سیکشن کیا کہتا ہے، یا یہ دفعہ 496 کیا کہتی ہے، whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married، جو کوئی بھی شادی کی تقریب میں سے گزرتا ہے یا شادی کی تقریب کرتا ہے اور اس میں ڈس آنیسٹلی یعنی بددیانتی کے ساتھ، اور ود اے fraudulent انٹینشن، یا اس کی نیت جو ہے وہ فراڈ کرنے کی ہے، تو جو کوئی بھی بددیانتی سے یا فراڈ کی نیت سے شادی کی تقریب کرتا ہے یا شادی کرتا ہے نوئنگلی، یعنی یہ جانتے ہوئے، نوئنگلی مینس جان بوجھ کر، نوئنگلی دیٹ ہی از ناٹ دیر بائی لافلی میریڈ، اور اس کو ہی نہیں پتہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اس کے ذریعے شادی اصل میں ہو نہیں جائے گی، بلکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ شادی جو ہے یہ غیر قانونی ہے۔ shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall be liable to fine، تو ایسے شخص کو 7 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ shall be imprisonment which may extend to 7 years کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال ضروری نہیں ہے، 7 سال تک کی اس کو سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کو جرمانے کی سزا بھی ہوگی۔ تو یہ ہے سیکشن 496۔ اب سیکشن 496 کا ذرا تھوڑا باریکی سے اگر ہم جائزہ لیں تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس سیکشن کے انگریڈینٹس یا اس کے عناصر کیا کیا ہیں، یعنی اس سیکشن کے تحت سزا دینے کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ تو ایک میرج سیرمنی جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میرج جو ہے وہ ان لافل میرج کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ فراڈولنٹلی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، یعنی فراڈ کے ذریعے جو ہے وہ شادی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ڈس آنیسٹلی یعنی بددیانتی کے ساتھ۔ تو یہ 4 چیزیں جب تک ثابت نہ ہوں تو اس سیکشن کے تحت سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو پہلی جو چیز ہے میرج سیرمنی، موجودہ اگر ہم اس کو دیکھیں اس کیس کے تناظر میں، تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ایک میرج سیرمنی جو ہے وہ منعقد ہوئی، جس میں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا آپس میں نکاح جو ہے وہ کیا گیا۔ تو یہ جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ثابت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرج جو ہے وہ ان لافل ہے، یعنی غیر قانونی شادی ہے۔ اب غیر قانونی شادی جو ہے وہ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شادی 2 طرح کی ہو سکتی ہے، یعنی قانون کے تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ہے وائڈ میرج، ایک ہوتی ہے وائڈیبل میرج۔ وائڈ میرج کا مطلب ہے کہ جو کہ سرے سے ہی غیر قانونی ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ مثلا کچھ رشتوں کے ساتھ اسلام میں، قرآن مجید میں آپ شادی جو ہے وہ ممنوع ہے، جیسے بہن بھائی کی، یا جیسے
اور رشتے ہیں، خالہ یا پھوپھی یا دوسرے رشتے، تو ان میں سے اگر کسی کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو وہ شادی جو ہے وہ وائڈ ہے، اور جو ہے اس شادی کو، اگر وہ شادی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ان لافل میرج۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے، یعنی ایک عورت جو ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور طلاق لیے بغیر جو ہے اگر وہ دوسری شادی کرتی ہے تو وہ بھی ان لافل میرج ہے۔ یہ وائڈ میرجز جو ہیں ہم ان کی بات کر سکتے ہیں۔ وائڈ میرج جو ہے وہ، جیسے میں نے ایک کہا کہ وہ رشتے کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی جو ہے مثال کے طور پہ جو ہے 4 سے زیادہ آپ شادیاں نہیں کر سکتے اسلام کے تحت، جو ہے اگر آپ اس سے زیادہ شادی کرتے ہیں، یا ایک عورت جو ہے ایک آدمی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتی، تو یہ جو ہیں یہ وائڈ میرجز کی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شادی جو ہے اگر وہ فراڈ کے ساتھ کی جائے یا جو ہے وہ کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے تو قانون کی نظر میں وہ شادی جو ہے وہ بھی جو ہے ان لافل میرج ہوتی ہے۔ تو یعنی شادی میں جو ہے کے لیے اس کا ان لافل ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک یہ والی شادی جو عمران خان نے بشریٰ بی بی کے ساتھ کی، اس میں فراڈ کی یہ والی جو بات ہے اس کو یہ کہ بھئی یہ ان لافل میرج ہے، تو ان لافل میرج بظاہر نظر نہیں آتی، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ نہ تو ان کا آپس میں کوئی اس طرح کا رشتہ، یعنی کہہ لیں کہ پروہیبٹڈ ریلیشن شپ ہے جس میں کہ شادی نہیں ہو سکتی انسیسٹ کی بنیاد پہ، نہ ہی ان کا یہ ہے کہ جی جو پہلے سے کہہ لیں کہ جو ہے یعنی بشریٰ بی بی جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں اور انہوں نے ابھی طلاق نہیں لی تو انہوں نے دوسری شادی کر لی، تو لہٰذا جو ہے یہ وائڈ میرج میں نہیں آتی۔ البتہ وائڈیبل میرج ایک اور چیز ہے۔ وائڈیبل میرج کا مطلب ہے کہ میرج جو ہے وہ غیر قانونی تو نہیں ہے، غلط تو نہیں ہے، لیکن اس کو غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو وائڈیبل میرج کی یہ والی ایک مثال ہے جو کہ اس کیس میں جس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وائڈیبل میرج سے مراد یہ ہے کہ دوران عدت جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو چونکہ انہوں نے دوران عدت جو ہے وہ نکاح کیا ہے، تو یہ جو ہے یہ وائڈیبل میرج جو ہے ہو سکتی ہے۔ اس میرج کو وائڈ عدالت جو ہے قرار دے سکتی ہے، یعنی جو ہے عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ شادی جو ہے یا یہ نکاح جو ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہوا۔ اگر جو ہے یہ عدالت یہ کہہ دے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہوا تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ نکاح دوبارہ کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا نکاح جو ہے وہ وائڈ تھا تو دوسرا نکاح اگر کر لیا تو وہ جو ہے اب وہ قانون کے مطابق درست ہو جائے گا۔ اور اصل میں یہی جو ہے طریقہ کار اس نکاح کے سلسلے میں کیا گیا۔ نومبر میں 14 نومبر 2017 کو بشریٰ بی بی کو طلاق ہوئی اور انہوں نے 1 جنوری 2018 کو نکاح کر لیا، اور چونکہ 3 مہینے کی عدت انہیں پوری کرنی تھی، انہوں نے پوری نہیں کی، تو ان کا نکاح جو ہے اس میں وائڈیبل کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور وائڈیبل کے میرجز عام طور پہ جو ہے وہ دونوں میں سے کوئی ایک شخص جو ہے، یعنی دونوں پارٹی فریقین میں سے میاں بیوی میں سے ایک شخص جو ہے وہ عدالت میں جا کے اس کی درخواست دے سکتا ہے کہ جی یہ شادی جو ہے یہ وائڈیبل ہے تو اس کو جو ہے آپ ختم کریں۔ اس صورت میں بہرحال چونکہ دونوں کی طرف سے نہیں ہے، لیکن دونوں نے اس غلطی کا احساس کیا اور انہوں نے دوبارہ شادی کر لی، تو شادی جب دوبارہ نکاح انہوں نے کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی جو ہے وہ ریگولر ہو گئی۔ ایک بے قاعدگی ہوئی تھی شادی میں جو کہ دوبارہ نکاح کرنے سے جو ہے وہ شادی جو ہے وہ اس کی بے قاعدگی جو ہے دور کر دیا گیا۔ بہرحال اس کے بارے میں پھر دوبارہ بھی بات کریں گے۔ تو باقی اس سے اگلا کیا ہے کہ فراڈولنٹلی جو ہے میڈ اے فالس ریپریزنٹیشن، یعنی دونوں پارٹیز میں سے ایک جو ہے وہ فراڈ کے ذریعے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ اگر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو یہ کہتی کہ میرا جو ہے ڈیورس جو ہے وہ تو 5 مہینے پہلے ہو گئی تھی، تو یہ فراڈولنٹلی ہے۔ یا عمران خان کو اس طرح کی بات کرتے جس کا مطلب یعنی انہیں ان سے جھوٹ بول کے فراڈ کرنا ہو، تو وہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی۔ اس طرح کا فراڈ جو ہے اس میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ ڈس آنیسٹلی، بددیانتی، یعنی بددیانتی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جھوٹ بول کے غلط طریقے سے جو ہے جھوٹ بول کے کوئی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، بددیانتی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس سارے کیس میں جو ہے یہ بالکل کلیئر ہے کہ دونوں فریقین نے شادی جو ہے وہ دیانتداری سے کی، یعنی دونوں کی کوئی بددیانتی نہیں ہے، دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی فراڈ نہیں کیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اور جو ہے زیادہ سے زیادہ اس میں جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے
کہ شادی جو ہے وہ عدت میں جو ہوئی تو وہ وائڈیبل میرج تھی، وائڈ نہیں تھی، وائڈیبل میرج تھی، جس غلطی کو کی انہوں نے بعد میں اصلاح کی۔ تو جہاں تک یہ 4 جو چیزیں ہونی چاہیے کہ میرج ان لافل ہو، میرج ان لافل بھی نہیں تھی۔ تو 4 چیزوں میں سے صرف ایک چیز جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب کسی بھی جرم میں سزا دینے کے لیے جب تک 4 چیزیں پوری نہ ہوں، یعنی اس جرم کے جتنے عناصر ہیں وہ سارے کے سارے پورے نہ ہوں، تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور یہاں پر جو ہیں اس چیز کو بالکل جو ہے نظر انداز کر دیا گیا کہ 4 میں سے 3 جو عناصر ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے، تو لہٰذا سیکشن 496 کے تحت جو ہے یہ سزا جو ہے یہ وادی النظر میں غلط سزا ہے اور قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ اب بات اگلی آ جاتی ہے کہ اگر قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا تو پھر یہ سزا کیوں دی گئی؟ تو جواب سیدھا سا ہے کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں عدالتوں کا جو حال ہے اور انصاف جس طرح سے ہوتا ہے اس کا سب کو پتہ ہے۔ اگر عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو آپ ان لوگوں کا سوچیں جن کا کہ کوئی پاکستان میں سنوائی کرنے والا نہیں ہے، جو رشوت دینے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے اور جو ہے جج تک اپروچ کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ان کے ساتھ انصاف کیسے اور کس طرح ہوتا ہوگا؟ تو یہ ایک کیس جو آج ہوا ہے یہ پاکستان کے نظام انصاف پہ ایک زوردار تمانچہ ہے، اور جو ہے یہ ایک کہہ لیں کہ ایک ویک اپ کال بھی ہے ہمارے تمام سیاستدانوں کے لیے۔ اگرچہ سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو، اس طرح کی سزا جو ہے وہ کسی کو بھی سنائی جا سکتی ہے۔ ماضی میں بھی ہم سنتے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کو بھی جس طرح سے سزائیں دی گئی اور جس طرح سے وہ سزائیں ختم بھی کی گئیں، اسی طریقے سے یہ سزا ہے، یہ والا جو تماشا ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے جرم نہیں کیا تو آپ اس کو زبردستی جو ہے یعنی قانون کے شکنجے میں لا کے اس کو غلط سزا دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو آج سزا دی گئی عمران خان اور ان کی اہلیہ کو، میری نظر میں وہ بالکل قانون کے مطابق نہیں ہے، اور قانون نہ صرف قانون کے مطابق نہیں ہے بلکہ قانون کا جو ہے بالکل مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ، باقی باتیں پھر ہوں گی۔ فی امان اللہ، تھینک یو۔